قرآن کی آیت ہے کہ ہم ان لوگوں کے بچوں کو مار دیں گے جن کے کئی بھگوان ہیں. اور بہت جلد آپ کو اس واردات میں اسرائیل کا ہاتھ بھی نظر آئے گا. آپ نے اسکرین پہ یہ ٹویٹ دیکھیں. مریم سلیمان خیل نامی ایک خاتون امریکہ میں مقیم ہے اور وہاں طالبان رجیم کے لیے لابنگ کرتی ہے. اپنی ٹویٹ میں دعویٰ کر رہی ہے کہ بہت جلد کچھ بڑا ہونے والا ہے. اس کا بیکلیش تو ہوگا بیکاز آپ کو پتہ ہے آسٹریلیا اس وقت کافی سیریس کرائسس کا شکار ہے. لیکن سڈنی حملے کو پاکستان سے جوڑنے کی کوشش صرف بھارت نہیں کر رہا بلکہ اسرائیل اور افغانستان بھی اس وقت پاکستان کے خلاف ایک منظم پروپیگنڈا کر رہے ہیں. تمام یورپی ممالک میں دیکھنے کو ملے گا. حیات راہی نے لکھا چلو اسرائیل کو بھی پتہ چل گیا کہ خون کا رنگ کیسا ہوتا ہے. اور یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ اگست میں آسٹریلیا نے ایرانی پاکستانی یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ ہمیں بدنام کرنے کی تمہیں بدنام کون کرے گا، تم آلریڈی بدنام ہو. لکھا کہ کنگریچولیشنز وہ ہیں اسامہ وارسی. اسی طرح سے سکلین امام کی وال پہ جو نیوز میں اور ہو سکتا ہے کہ ایک دن آ جائے کہ مسلمانوں کی بھی پروفائلنگ شروع ہو جائے پوری دنیا میں کہ جی جو بندہ مسلمان ہے اس کی اسکریننگ کرو کہ کیا یہ ٹیررسٹ تو نہیں ہے. تھنک وہ ایک وقت تھا کہ جہاں بھی کچھ ہوتا تھا تو لوگ سمجھتے تھے کوئی پاکستانی ہے یا عرب ہے. ملیشین ٹیررسٹ ایبٹ آباد سے پکڑا جا رہا ہے. ابو زبیدہ فیصل آباد سے پکڑا جا رہا ہے. ایمل کانسی ڈیرہ غازی خان سے پکڑا جا رہا ہے. یہ اس وقت جو یہ ان کا سنگم ہے اسرائیل، بھارت اور افغانستان کا. جیش محمد کا ہیڈ کوارٹر پاکستان میں، لشکر طیبہ پاکستان میں. تو یہ کون لوگ تھے؟ کیا یہ ٹیررسٹ نہیں تھے؟ ممبئی اٹیکس میں جو بندہ اجمل قصاب پکڑا گیا وہ کہاں کا تھا؟ وہ سوئٹزرلینڈ سے تھا. نمسکار دوستو پوری دنیا میں جس طرح سے آتنکوادی کاروائیاں ہوتی ہیں اس میں کہیں نہ کہیں پاکستان کا ہاتھ ہی نکلتا ہے. اور یہ لوگ اتنے بے شرم لوگ ہیں کہ جب اس طرح سے بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں تو ان کی اس طرح کے آتنکوادی حملوں پہ لوگ خوشیاں مناتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں. اور یہی کام پاکستانیوں نے کرا ہے. کل جس طرح سے آسٹریلیا پہ حملہ ہوا اور اس میں 11 جو یہودی تھے مارے گئے، اس کے بعد پاکستانی میڈیا کے بہت سے لوگوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دینی شروع کر دی. ٹویٹر پہ، سوشل میڈیا پہ یہ بہت ٹرینڈ کیا اور لوگ اب اس کی بہت زیادہ کرٹیسائز کر رہے ہیں ان لوگوں کو. خود ان کی میڈیا کے لوگ بھی کر رہے ہیں، لیکن جو کٹر پنتھی سوچ کے لوگ ہیں اس میں جو ٹیررسٹ گروپ کو سپورٹ کرتے ہیں وہ لگاتار یہ کام کر رہے ہیں. تو یہ بہت ہی عجیب چیز ہے. ایک طرف یہ لوگ دکھانے کے لیے کہتے ہیں کہ نہیں ہم اس میں انوالو نہیں ہیں، لیکن پھر دوسری طرف کھل کر یہ لوگ سپورٹ بھی کرتے ہیں ٹیررسٹ گروپ کا بھی. ٹھیک ویسے ہی ہے جیسے آپریشن سندور کے سمے ہم نے دکھا تھا کہ جو آتنکوادی مارے گئے ان کے جنازے میں پاکستانی فوج کے جو آفیسرز تھے وہ شامل ہوئے تھے. ابھی کچھ اسی طرح سے. آپ اس سب کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا. ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کا آئیکن پریس کریں لیٹسٹ نوٹیفیکیشن میں. آئیے آگے بڑھتے ہیں اس ویڈیو میں. 2 مسلمان ٹیررسٹوں نے 12 جوئش لوگوں کو قتل کر دیا. وہ ایک اپنا فیسٹیول منا رہے تھے اور ان میں سے ایک جو ہے وہ تو مارا گیا. اس کا تعلق اس کا تعلق ایران سے بتایا جاتا ہے. اس کا نام تھا ہارون مونس. اور دوسرا جو ہے وہ نوید اکرم بتایا جاتا ہے جو 24 سال کا ہے اور اس کا تعلق لاہور سے ہے. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس ڈیولپمنٹ کو؟ اور کچھ ریئیکشنز بھی میں نے دیکھے. وسیم الطاف جن کو آپ بھی جانتے ہیں، ان کی وال پہ رفیع رضا صاحب ہیں، ایک وہ اپنے آپ کو سائنٹسٹ کہتے ہیں، پوئٹ، ہیومنسٹ اور ایگنوسٹک. انہوں نے اس حملے کو ویلکم کیا ہے اور کہا کہ اچھا ہوا، اچھا کیا، میں مایوس ہوں کہ ایسے حملے کم کیوں ہیں. اور ایک اور صاحب ہیں، انہوں نے لکھا کہ کنگریچولیشنز وہ ہیں اسامہ وارسی. اسی طرح سے سکلین امام کی وال پہ جو نیوز میں ہوتے تھے، میرے کولیگ تھے نیوز میں، اس کے بعد وہ BBC میں چلے گئے، ان کی وال پہ مدثر شاہ نے لکھا کہ یہ صہیونی مظالم کا رد عمل ہے اور یہ رد عمل آنے والے کئی برسوں تک تمام یورپی ممالک میں دیکھنے کو ملے گا. حیات راہی نے لکھا چلو اسرائیل کو بھی پتہ چل گیا کہ خون کا رنگ کیسا ہوتا ہے. اور یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ اگست میں آسٹریلیا نے ایرانی سفیر کو ایکسپیل کر دیا تھا. اس وقت بھی جو ہے سڈنی اور میلبرن میں حملے ہوئے تھے، لیکن وہ چھوٹے حملے تھے اس حملے کی نسبت. تو کیسے دیکھتے ہیں اس ڈیولپمنٹ کو اور یہ جو رسپانس ہیں اس طرح کے پاکستانیوں کے؟ جو سب سے پہلے آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا.
کیپٹن یہ کہ آج واقعی یہ خبر پڑھ کے اور سن کے دیکھ کے بہت افسوس ہوا ہے اور بڑی ہی زیادتی ہے. کسی بھی انسان کی جب جان جاتی ہے یا ظلم ہوتا ہے یا مارا جاتا ہے، کوئی بھی ہو، کوئی مذہب عقیدہ ہو، تو جو انسان ہیومینٹی پہ یقین رکھتا ہے اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی اس کو اپنے ہم مذہبوں اور اپنے ہم عقیدہ یا اپنے ہم نسل یا اپنے ہم وطنوں سے ہوتی ہے. اب کیا ہوگا؟ پاکستان کے لیے اور زیادہ مشکل ہو جائے گی، پاکستانیوں کے لیے زیادہ مشکل ہو جائے گی. پہلے ہی کافی لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی نام ہمارا پہلے ہی خراب ہے. آپ نے دیکھا کہ جیسے ابھی ریسنٹلی انڈیا میں ایک فلم جو بہت چل رہی ہے اس وقت، اس میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ ٹیررزم کی گئی. اب وہ جو ممبئی اٹیک تھا اور کئی دوسرے چیزوں کو وہ بھارت کے لوگ کہتے رہتے ہیں. تو اب ان کا نیریٹو جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہو جائے گا، وہ زیادہ اسٹرانگلی بتا سکیں گے کہ ہاں جو ٹیررزم کی جا رہی ہے یا جو ہوتی ہے اس میں زیادہ تر پاکستانی ہی ہوتے ہیں. دیکھیے نا، آپ اس کو ایک طرف رکھیں، آپ ذرا تاریخ دیکھیں. تاریخ میں آپ کو پتہ چلے گا کہ ملیشین ٹیررسٹ ایبٹ آباد سے پکڑا جا رہا ہے، ابو زبیدہ فیصل آباد سے پکڑا جا رہا ہے، ایمل کانسی ڈیرہ غازی خان سے پکڑا جا رہا ہے، یوسف رمزی اسلام آباد سے پکڑا جا رہا ہے، یوسف شیخ تھا، یوسف حیدر شیخ، وہ نثار روڈ راولپنڈی سے پکڑا جا رہا ہے. اور اسامہ بن لادن موسٹ وانٹیڈ ٹیررسٹ آف دا ورلڈ، وہ ایبٹ آباد سے پکڑا جا رہا ہے. جیش محمد کا ہیڈ کوارٹر پاکستان میں، لشکر طیبہ پاکستان میں. تو یہ کون لوگ تھے؟ کیا یہ ٹیررسٹ نہیں تھے؟ ممبئی اٹیکس میں جو بندہ اجمل قصاب پکڑا گیا وہ کہاں کا تھا؟ وہ سوئٹزرلینڈ سے تھا یا وہ نیوزی لینڈ سے تھا؟ تو بہرحال دیکھیں نا، ایک لنک تو بن رہا ہے نا ان سب لوگوں کا، یہ کہاں سے پکڑے گئے اور کہاں پہ انہوں نے پناہ لی ہوئی تھی. تو میرا خیال ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ کہیں نہ کہیں سے، یعنی لنڈن میٹرو بامبنگز ہوں یا نیو یارک کے ٹائم سکوائر پہ کریکرز کسی نے چلائے ہوں یا کوئی پیرس یا جرمنی میں کوئی دہشت گردی ہوئی ہو، کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سے جا کے لنک مل جاتا ہے یہاں سے. تو آپ مکمل طور پہ آپ اس بات کو جھٹلا نہیں سکتے کہ ہمارے ہاں ان لوگوں کو پناہ بھی دی جاتی ہے، ان کی پرورش بھی کی جاتی ہے، ان کی تربیت بھی کی جاتی ہے، اور اس میں آئیڈیالوجی کو بھی استعمال کیا جاتا ہے اور نفرت کو پروان بھی چڑھایا جاتا ہے. آپ ہماری ٹیکسٹ بکس اٹھا کے دیکھ لیں، ٹیکسٹ بکس جو اسکولوں میں پڑھائی جاتی، تو آپ کو ان میں بھی ایسا مواد مل جائے گا جس میں مختلف مذاہب کے لوگوں کو براہ راست ٹارگٹ کیا گیا. ہمارا میڈیا ایک رول پلے کرتا ہے اس میں، ہماری ریاست کا رول ہے اس میں. تو جب اس قسم کا ماحول آپ قائم کریں گے تو پھر ایسے ماحول میں پروان چڑھنے والے لوگ دہشت گردی نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے؟ یہ ایک قرآن ہے، قرآن کی آیت ہے کہ یہودیوں کو اور کرسچنوں کو دوست نہیں بناؤ. یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، لیکن تم لوگ ان کو دوست نہیں بنا سکتے. اسی طرح یہ بھی قرآن کی آیت ہے کہ ہم ان لوگوں کے بچوں کو مار دیں گے جن کے کئی بھگوان ہیں. اسی طرح یہ آپ دیکھیں کہ اس میں ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب مسلمان یہودیوں سے جنگ کریں گے
اور مسلمان سارے یہودیوں کو قتل کر دیں گے تب تک قیامت نہیں آئے گی. یہودی پتھر اور درخت کے پیچھے چھپیں گے تو وہ پتھر اور درخت شور مچائیں گے اور مسلمان کو کہیں گے کہ اوے مسلمان بھائی ادھر آؤ, یہ دیکھو میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے, اور پھر ان کو تم مارو گے. عزیز دوستوں, ایسی کئی کہانیاں ہیں, یہ نفرت بھری جاتی ہے. میں نے پہلے بھی کئی بار کہا ہے, آج واپس کہہ رہا ہوں کہ مدرسے میں 4 سال کے بچے کو جب ڈال کے یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں اور پہلا سبق ہمیں یہ دیا جاتا ہے کہ تم مسلمان ہو, تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم مسلمان ہو, بہتر ہو دوسروں سے, افضل ہو دوسروں سے, برتر ہو دوسروں سے, اچھے ہو دوسروں سے, صرف تم صحیح ہو باقی سب غلط ہیں. اور پھر اگلا میسج یہ ہوتا ہے کہ اب یہ تمہاری ڈیوٹی ہے کہ ان کو جو نان مسلم ہیں ان کو اپنی گمراہی سے نکالو اور ان کو مسلمان بناؤ. اور پھر جو مولوی وہاں پہ آپ کو